وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون صدق اللہ العظیم۔ 7ویں پارے کی آخری آیات میں یہ ذکر تھا کہ اگر جو معجزات یہ مانگ رہے ہیں وہ فراہم کر بھی دیے جائیں اور وہ معجزات ان کے سامنے ظاہر بھی کر دیے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں 8ویں پارے کے ابتدا میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیں اور فرشتے یہاں نازل ہو جائیں ان کے سامنے اور ان کے مردے ان سے بات کرنے لگیں تب بھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے، ایمان کے پھر بھی نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انکار اس سے نہیں ہے کہ معجزات ظاہر نہیں فرمائے جائیں گے، بلکہ اطلاع یہ دی جا رہی ہے کہ معجزات کے ظہور کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ان کے ساتھ دشمن ہوتے ہیں۔ اب وہ دشمن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے یعنی بالکل رابطے میں ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ملمہ کاری کی گفتگو ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب فرمایا گیا کہ ان کے معاملات کو چھوڑ دیں، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ بھی ہوتا، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مفصل کتاب جب نازل ہو گئی تو اب کیا ہے، ان کو انہیں چاہیے کہ ایمان لے آئیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل ہو گئی اور تمہیں یہ معلوم بھی ہے وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کتاب بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ کتاب یعنی حق پر مبنی ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی تمام باتیں جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب، بات یہ ہے کہ تو ان کی اکثریت پہ نہ جانا، اور یہ جو زمین میں ہیں ان کی جو اکثریت ہے اصل میں اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور پھر ہوگا یہ کہ چاہتے تو یہ ہیں کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے گمراہ کر دیں، اور پھر یعنی تمہیں گمراہ کرنے کے بعد ان کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ اب ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ رب کا نام لیے بغیر کھاتے ہیں، یعنی جو ذبیحہ ہے اس پر یہ رب کا نام نہیں لیتے۔ اب آپ کا رب یہ جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، آپ کے رب کو یہ معلوم ہے کہ ان کا انداز کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ رب کا نام لیے بغیر کھانا جو ہے وہ حرام ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، لیکن کہاں پر جب حالت اضطراری ہو تو اس صورت میں اگر اس طرح کا ذبیحہ استعمال کر لیا جائے عارضی طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے قواعد ہیں جن کو کتب تفسیر اور فقہ میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ یہ چاہتی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، کہ اپنے خواہش کے مطابق تمہیں گمراہ کرے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ
کس طرح گمراہ کریں گے اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے نام پہ گمراہ کریں، اور کچھ طریقے ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ وہ تمہیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر یہ ہوگا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو گناہ کرتے ہیں، انہیں گناہ کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے ہرگز نہ کھانا، کیونکہ وہ فسق ہے، گناہ ہے۔ یہ جو شیاطین ہیں یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف یہ اس طرح کے اشارات منتقل کرتے ہیں کہ لیجادلوکم، تاکہ تمہیں لڑوا دیں، یعنی یہ اپنے شیطانوں کے ذریعے اس قسم کے جال بنتے ہیں کہ تمہیں لڑوا دیں، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ تمہیں مشرک ہی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر مومن اور کافر کے لیے یعنی مردہ اور زندہ کی مثال استعمال فرمائی، مردہ کی مثال کافر کے لیے اور زندہ کی مثال مسلمان کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ مردہ اور زندہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کے لیے ایک نور ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چلنے والا۔ پھر اس دوسرے رکوع میں کافر کو یعنی مجرم سے تشبیہ کیا دی گئی، بلکہ مجرم فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر اللہ کسی کے لیے ارادہ کرے کہ اسے ہدایت دینی ہے، اسے مسلمان کرنا ہے، اسے اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اس سے اسلام کی خدمت لینا ہے، تو اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے، اور اگر وہ کسی سے توفیق چھیننا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور وہ کس طرح تنگ ہوتا ہے کہ وہ بلندی پہ چڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمانوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون۔ تو اب یہ جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، تیرے رب کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور اس کی تفصیلات ظاہر سے فراہم فرما دی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مومن ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے، ان کا تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو تیرے رب کے نزدیک سلامتی کا گھر ہے، وہی ان کا مددگار ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تیسرے رکوع میں قوموں کی ہلاکت کا فلسفہ زیر بحث لایا گیا۔ فرمایا گیا کہ اے جنوں اور انسانوں، تمہارے پاس انبیاء کرام تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمہارے پاس جو ہے کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تمہیں اس ملاقات سے یعنی رب کے ملاقات سے ڈراتے ہیں، لیکن تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ تو اب ہوتا کیا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت ہے، لیکن تمہارے رب کا قاعدہ یہ ہے کہ اتمام حجت کر کے عذاب نازل فرماتا ہے، ظلم کے ذریعے ہلاکت نہیں ہوتی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی گاؤں والوں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا ہو کہ ان پہ حجت تمام نہ کی ہو، ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بے خبر ہوں، یعنی بے خبری میں ہلاک نہیں کرتا ان کو۔ پھر فرمایا کہ ہر عمل کرنے والوں کے لیے یعنی برا عمل کرنے والوں کے لیے بھی درجات ہیں، اچھے عمل والوں کے بھی درجات ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس میں یعنی جو آیات کریمہ آ رہی ہیں تیسرے رکوع میں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور فقہی مسائل ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض کو حذف کرنا ہو۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا پروردگار بے پرواہ اور بڑی رحمت والا، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔